پورے قرآن امین احسن اصلاحی سورہ فرقان آیات 1 تا 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ ترجمہ: بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اہل عالم کے لیے ہوشیار کر دینے والا بنے۔ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا ساجی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنائے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود مخلوق ہیں اور جو خود اپنے لیے بھی نہ کسی ضرر پر اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع پر، اور نہ ان کو موت پر کوئی اختیار ہے، نہ زندگی پر اور نہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑا ہے، اور کچھ لوگ اس کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ظلم اور جھوٹ دونوں باتوں کا ارتکاب کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے فسانے ہیں جو اس نے لکھوائے ہیں، تو وہ اس کو صبح اور شام لکھ کر تعلیم کیے جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے اس رسول کی کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا بنتا، یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں وہ اپنی معاش حاصل کرتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو تمہارے اوپر کیسی کیسی پھپتیاں چست کر رہے ہیں، بس یہ بالکل کھوئے گئے ہیں اور کوئی راہ نہیں پا رہے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جس طرح
تعظم اور تعالی اور اس باب کے دوسرے صیغوں کے اندر مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تبارک کے اندر بھی مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی بڑی ہی بابرکت اور بافیض ہستی ہے وہ جس نے لوگوں کے انظار کے لیے اپنے بندے پر ایک ایسی کتاب اتاری جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کے لیے ایک حجت قاطع کی حیثیت رکھتی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر اور اس کتاب کی روشنی میں اپنی گمراہیوں کی اصلاح کریں، طرح طرح کے اعتراضات اٹھا کر اس کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے کسی معجزے یا کسی نشانی عذاب کا مطالبہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس کتاب کے بجائے وہ اپنے رسول کو کسی تازیانہ عذاب سے مسلح کر کے بھی بھیج سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی عظیم مہربانی کی وجہ سے یہ پسند فرمایا کہ وہ لوگوں کو ایک ایسی روشنی دکھائے جو لوگوں کو پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کر کے فوز و فلاح کی راہ سعادت کی طرف رہنمائی کرے۔ قرآن کو فرقان کے لفظ سے تعبیر کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب اپنے دعاوی اور اپنے پیش کرنے والے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بجائے خود دلیل و حجت ہے۔ یہ کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو رسول کے ہاتھوں تقسیم ہونے والی اس نعمت عظمیٰ سے متمتع ہونے کے بجائے اس سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں جو ان کے لیے خیر کے بجائے تباہی کا باعث ہوں۔ علی عبدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص التفات پایا جاتا ہے۔ اس التفات کا یہاں ایک خاص محل ہے۔ آگے کفار کے وہ اعتراضات نقل ہوئے ہیں جو وہ نہایت تحقیر آمیز انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ یہ اعتراضات زیادہ تر مکہ اور طائف کے دولت مندوں کے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنی مالی برتری کے گھمنڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی اسباب و وسائل سے بے تعلقی پر خاص طور پر چوٹیں کرتے اور اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تردید کی ایک بہت بڑی دلیل کی حیثیت سے پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مستکبرین کی اسی ذہنیت کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص پر فرقان کی شکل میں جو نعمت عظمیٰ اتاری ہے، اس کے بعد وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ خلق کے انظار کے وہ جس مشن پر مامور ہے، اس کی تکمیل کے لیے وہ جس زاد و راحلہ کا محتاج ہے، وہ سب بدرجہ کمال اس کے پاس موجود ہے۔ یہ آیت اس سورہ کی تمہید ہے۔ اس کے یہ مضمرات جو ہم نے واضح کیے ہیں وہ آگے کے مباحث سے انشاءاللہ مزید واضح ہو جائیں گے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی فیض بخشی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اب یہ اپنی توحید اور کبریائی اور یکتائی کا حوالہ ہے، جس سے مقصود اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ جس نے خلق کے انذار و تذکیر کے لیے یہ کتاب اتاری ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس وجہ سے کوئی اس کتاب کو کسی سائل کی درخواست نہ سمجھے، بلکہ یہ اس کائنات کے بادشاہ حقیقی کا فرمان واجب الاذعان ہے۔ اگر اس کی تکذیب کی گئی تو جس نے اس کو اتارا ہے وہ اس کی تکذیب کا انتقام لینے کے لیے کوئی کمزور ہستی نہیں ہے۔ وہ اس کا انتقام لے گا اور جب انتقام لے گا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ بن سکے گا۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یعنی اگر کسی نے اس کے بیٹے بیٹیاں فرض کر کے ان کی عبادت شروع کر رکھی ہے اور اس زعم میں مبتلا ہیں کہ وہ اس کو خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے، تو وہ اس خیال خام کو دل سے نکال دے۔ نہ خدا کے کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اور ساجی ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کا یکا و تنہا مالک ہے، وہ کسی مددگار و شریک کا محتاج نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا،
یہ اس کی توحید و یکتائی کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے ٹھہرائے ہوئے اندازے سے ترمو کم و بیش یا آگے پیچھے ہو سکے۔ انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے زندگی اور موت کی ایک حد معین کر دی، کوئی اس حد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ابر و ہوا سب اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کے پابند ہیں۔ سورج اور چاند جن کو نادانوں نے معبود بنا کر پوجا، ایک مخصوص محور و مدار کے ساتھ لگے بندھے ہوئے ہیں اور اپنے وجود سے شہادت دے رہے ہیں کہ وہ ایک خدائے عزیز و حکیم کے پیدا کیے ہوئے اور اسی کے مقرر کیے ہوئے حدود و قیود کے پابند ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف دوسرے مقام میں یوں توجہ دلائی گئی ہے: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یاسین 38۔ اور سورج اپنے ایک معین مدار پر گردش کرتا ہے، یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ اس سے زیادہ وسیع الفاظ میں یہی بات یوں فرمائی گئی ہے: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ ہجر 21۔ اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، لیکن ہم ان کو ایک خاص اندازے ہی کے ساتھ اتارتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ یہ اسی مضمون کی توضیح مزید ہے اور اس میں اظہار تعجب کا مضمون بھی مضمر ہے کہ اصل حقیقت تو یہ ہے جو بیان ہوئی، لیکن قرآن اور رسول کے ان مخالفین کا حال یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے سوا ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو نہ صرف یہ کہ کسی چیز کو پیدا کر سکنے پر قادر نہیں، بلکہ وہ خود خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں، اور جو دوسروں کو کوئی نقصان یا نفع پہنچانا تو درکنار، خود اپنے آپ کو بھی کسی نقصان اور نفع سے نفع پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتی، اور جن کو نہ موت پر کوئی اختیار ہے، نہ زندگی پر، اور نہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے بے بس فرضی معبودوں کے بل پر قرآن کے پیش کردہ حقائق کو جھٹلانا محض ان کی خرد باختگی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ یہ مخالفین کے وہ اقوال نقل ہو رہے ہیں جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے وہ پھیلاتے تھے۔ ہم دوسرے مقام میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جہاں تک قرآن کے زور بیان اور اس کی تاثیر و تسخیر کا تعلق ہے، اس کے انکار کی تو قریش کے لیڈروں کے اندر ہمت نہیں تھی، اس کے اعتراف پر تو وہ مجبور تھے۔ البتہ یہ کوشش ان کی تھی کہ ان کے عوام پر قرآن کے کتاب آسمانی ہونے کا تصور جو بیٹھتا جا رہا ہے وہ بیٹھنے نہ پائے، بلکہ وہ اس کو اسی درجہ میں رکھیں جس درجہ میں اعلیٰ شاعروں یا زوردار خطیبوں کا کلام رکھا جاتا ہے۔ ان کو اصلی قد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت اور قرآن کی وحی الہی ہونے سے تھی۔ اس کی تردید میں وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کے وحی الہی ہونے کا دعویٰ جو کیا جاتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ وحی الہی نہیں بلکہ نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن کا گھڑا ہوا کلام ہے، جس کو وہ جھوٹ موٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ اس طرح ہم پر اپنی برتری کی دھونس جما سکیں۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ اس کے ساتھ وہ یہ لگا دیتے ہیں کہ اس کتاب کی تصنیف میں کچھ دوسرے لوگوں کے ذہن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں۔ اس اضافے کی ضرورت اس وجہ سے انہوں نے محسوس کی ہوگی کہ قرآن میں پچھلے انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتوں اور ان کی تعلیمات کے حوالے بھی تھے، جن کے جاننے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ان کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ وحی الہی نہیں ہے
تو آخر یہ باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح معلوم ہو گئیں، اور وہ بھی ایسی تفصیل اور صحت کے ساتھ کہ پچھلے صحیفوں پر ایمان کے مدعیوں کو بھی اس تفصیل و صحت کے ساتھ معلوم نہیں تھیں؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے اس کے ساتھ اس جھوٹ کا بھی اضافہ کر دیا کہ کچھ دوسرے ہاتھ بھی اس سازش میں شریک ہیں۔ مخالفین کے اس قول میں جو ابہام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الزام جھوٹا ہو تو اس کے لیے ابہام ہی کا اسلوب موزوں ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے تصریح کا اسلوب اختیار کیا جائے تو اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ مخالفین کا یہ اشارہ کن لوگوں کی طرف تھا؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس ابہام کا مبہم رہنا ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ الزام لگانے والوں کا مقصد محض ایک الزام لگانا تھا، نہ کہ فی الواقع کسی شخص یا اشخاص کا سراغ دینا۔ قریش نے اس مبہم الزام سے اپنے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہوگی کہ قرآن میں آسمانی کتابوں کے انداز کی جو باتیں اور حکمتیں ہیں ان کو وحی کا نتیجہ نہ سمجھو، بلکہ بعض اہل کتاب یا دوسری قوموں کے تعلیمی یافتہ اشخاص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے ہیں، وہ ان کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں اور وہ ان کو اپنے فصیح و بلیغ الفاظ میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر فرشتہ وحی لایا ہے۔ اس مسئلہ پر سورہ نحل کی آیت 103 کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، جاءوا یہاں مرتکب ہونے کے مفہوم میں ہے اور اس معنی میں اس کا استعمال معروف ہے۔ ظلم سے مراد ان کا وہ شرک ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے، اور زور سے اشارہ ان کے اس قول کی طرف ہے جو قرآن کے باب میں نقل ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ شرک کے ظلم عظیم کے بھی مرتکب ہوئے اور ساتھ ہی قرآن کی مخالفت میں ایک بہت بڑے جھوٹ کے بھی۔ یہ کہہ کر بات ختم کر دی ہے۔ اس کے نتیجے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اس ڈھٹائی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، اندازہ کر لو کہ وہ کس انجام کے مستحق ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اکتتبا فلان کا صحیح مفہوم لغت میں یہ ہے کہ سأل ان یکتب لہ، اس نے درخواست کی کہ اس کے لیے لکھ دیا جائے۔ تملا کے بعد علی کا صلہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ تلقى علیہ یا تقرأ علیہ کے مضمون پر متضمن ہے۔ اس وجہ سے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ اس کو لکھوائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ اس کو لکھ کر تعلیم دیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ دوسرے معنی میں ہے، اس لیے کہ قریش جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ لکھنا نہیں جانتے۔ یہ اوپر والے الزام ہی کی مزید وضاحت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ہے کیا، محض اگلوں کے فسانے ہیں جو اس میں دہرائے گئے ہیں۔ اس شخص نے کچھ لوگوں سے یہ فرمائش کی کہ اس کے لیے یہ لکھ دیے جائیں، چنانچہ وہ صبح و شام اس کے لیے لکھتے ہیں، اور یہ شخص انہی کی لکھی ہوئی چیزوں کو ہمارے سامنے وحی الہی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کتاب میں کوئی ایسی حکمت ہے جس سے مرعوب ہوا جائے، اور نہ اس کے پیش کرنے والے کا یہ دعویٰ ہی صحیح ہے کہ یہ وحی آسمانی ہے جو اضطراراً اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، بلکہ پچھلی قوموں اور پچھلے نبیوں کے کچھ جھوٹے سچے قصے ہیں جو اس شخص نے فرمائش کر کے دوسرے لوگوں سے لکھوائے ہیں۔ اس طرح انہوں نے قرآن کی حکمت کے اثر کو بھی مٹانے کی کوشش کی اور اس کے وحی آسمانی ہونے کے دعوے کو بھی مشتبہ کرنا چاہا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی یہ کوشش آفتاب پر خاک ڈالنے کے ہم معنی تھی۔ قرآن نے تاریخ جس حکمت کے ساتھ پیش کی تھی، اس کی رد براہ راست متمردین قریش کے غرور پر پڑتی تھی، اور اس کے آئینے میں ان کو اپنا مستقبل نہایت بھیانک نظر آتا تھا۔
اس وجہ سے وہ جھلا کر اس کو ماضی کا فسانہ کہتے تھے، لیکن حقیقت کو افسانہ کہہ کر نہ اپنے ہی دل کو تسلی دی جا سکتی ہے، نہ دوسروں ہی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ایک ابو فقیہ رومی رضی اللہ عنہ یا دو چار اہل کتاب مل کر قریش کے زعم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن جیسی معجز کتاب تصنیف کر سکتے تھے، تو قریش کے پاس تو ہزاروں عربی عجمی اور لاکھوں اہل کتاب تھے۔ آخر انہوں نے ان کی مدد سے ایک قرآن تیار کر کے کیوں نہ پیش کر دیا کہ اس کے معجزہ ہونے کا دعویٰ باطل ہو جاتا۔ لیکن جب وہ قرآن کی مسلسل تحدی کے باوجود اس کی کوئی نظیر نہ پیش کر سکے تو ان کی اس محمل بات کو کون باور کر سکتا تھا کہ یہ عظیم کتاب بعض اجمیوں یا بعض اہل کتاب کی ایجاد ہے۔ چونکہ یہ بات بالبداہت محمل تھی، اس وجہ سے قرآن نے اس کی تردید کی ضرورت نہیں سمجھی۔ آگے والی آیت میں صرف اصل حقیقت کا اظہار فرما دیا، جس میں ان بو فضولوں کی اس بو فضولی پر ایک لطیف طنز بھی ہے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ اس کتاب کو اتارنے والا وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کے سارے بھیدوں اور تمام اسرار و رموز سے خود اچھی طرح باخبر ہے۔ وہ اس کی تصنیف میں کسی عربی و عجمی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم و حکیم ہو، وہ اس کتاب سے بصیرت و رہنمائی تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کی کتاب تصنیف کرنا تو درکنار، وہ اس کے علم و حکمت میں کوئی اضافہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت اس کتاب کی سطر سطر سے واضح ہے کہ اس کا اتارنے والا وہی ہے جو اس کائنات کے تمام بھیدوں سے واقف اور اس کے ظاہر و باطن اور آغاز و انجام ہر چیز سے باخبر ہے۔ چنانچہ اس نے ماضی کی عبرتیں بھی سامنے رکھ دی ہیں، حاضر کی ذمہ داریاں بھی واضح کر دی ہیں اور مستقبل کے نتائج سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی وہ چونکہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس وجہ سے اس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ جو لوگ توبہ و اصلاح کرنا چاہیں وہ توبہ و اصلاح کر کے اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتارنے کو تو عذاب بھی اتار سکتا ہے۔ وہ حق کے دشمنوں کے رویے سے اچھی طرح باخبر ہے، لیکن وہ اپنی رحمت کے سبب سے عذاب میں جلدی نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار کریں تاکہ اس کی مغفرت کے سزاوار ہوں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ بہرحال وہ سارے حالات و معاملات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر لوگوں نے صحیح روش نہ اختیار کی تو اس کا جو انجام ہونا ہے وہ بھی سامنے آ کے رہے گا۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ یہ مخالفین کے بعض اور اعتراضات کا حوالہ دیا ہے۔ مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ کے اسلوب میں استعجاب اور طنز و استہزاء دونوں ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ خوب رسول ہے کہ اللہ کے رسول ہونے کے مدعی ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہمارے ہی طرح یہ بھی کھاتے پینے کے محتاج ہیں اور اپنی ضروریات وما یحتاج کی فراہمی کے لیے ہماری طرح یہ بھی بازاروں میں پھرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کو کوئی رسول ہی بھیجنا ہوتا تو کیا ہمارے ہی جیسا ایک بشر کو رسول بناتا؟ آخر اس کے پاس فرشتوں کی ایک فوج ہے، ان میں سے کسی کو اس نے رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یعنی اگر کسی بشر ہی کو رسول بنانا تھا تو کم از کم یہ تو ہونا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ساتھ ساتھ منادی کرتا پھرتا کہ لوگوں یہ اللہ کا رسول ہے، یہ جس چیز سے ڈرا رہا ہے اس سے ڈرو، یا آسمان سے ان کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا ان کے پاس کوئی شاندار باغ ہوتا جس سے یہ اپنی معاش حاصل کرتے، اور عام آدمیوں کی طرح ان کو بازاروں میں جوتیاں چٹخانے نہ پھرنا پڑتا۔
مطلب یہ ہے کہ جب ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو آخر ہم ان کو اللہ کا رسول کس طرح مان لیں؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یعنی مذکورہ بالا اعتراضات کے بعد یہ ظالم لوگ مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے ایک ایسے شخص کو رسول مان لیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے پیرو بن گئے ہو جس پر کسی نے جادو کر کے اس کی عقل کو مختل کر دیا ہے، جس کے سبب سے وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ آیت بھی عینیہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزر چکی ہے۔ ملاحظہ ہو آیت 28، وہاں ہم واضح کر چکے ہیں کہ ضرب المثل کا محاورہ جس طرح کوئی تمثیل بیان کرنے یا کوئی حکمت کی بات کہنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح کسی پر اعتراض کرنے یا اس پر پھپتی چست کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اعتراض باطل کے مفہوم میں یہ لفظ آگے اسی صورت میں آیت 32 میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں یہ پھپتی یا اعتراض ہی کے مفہوم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی مذکورہ بالا خرافات نقل کرنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے اوپر کیسی کیسی پھپتیاں چست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، یعنی مخالفت کے جنون میں بالکل یہ کھوئے ہیں، اعتراض کی کوئی راہ نہ پا رہے ہیں، نہ پا سکیں گے، محض اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس طرح یہ حقیقت کو کب تک جھٹلا سکیں گے؟ یہ امر ملحوظ رہے کہ جب کوئی شخص کسی سچی بات کی دیدہ و دانستہ مخالفت کرتا ہے تو وہ اسی طرح کی حواس باختگی کا مظاہرہ کرتا ہے جس طرح کی حواس باختگی ان اعتراضات کے اندر پائی جاتی ہے۔